صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے، کوئی صحابی حاضر ہوتے اور انہیں کچھ پوچھنا عرض کرنا ہوتا اللہ کے رسول کی خدمت میں، تو وہ بات کرتا، اللہ کے رسول بات کرتے تو لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. اس طرح موجم طبرانی میں موجود ہے، طبرانی الصغیر میں موجود ہے، موجم الصغیر الطبرانی میں، کہ ایک گو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور وہ مردہ گو تھی، تو وہاں کے بنو سلیم کے دیہاتی نے اس کو نیچے ڈال کے کہا کہ اگر یہ ایمان لائی تو میں ایمان لاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور علیہ السلام نے گو کو مخاطب کر کے فرمایا یا ضب، اے گو. تو کہتے ہیں فیجیبہ، اس نے جو جواب دیا ہے نا بلغت عربی فصیح، لغت عربی میں فصیح زبان میں جواب دیا، لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین، قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک. کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو آپ پہ ایمان لایا، ناکام ہو گیا جس نے آپ کو ٹھکرایا. یہ جواب. تو اس سے اور اس طرح باقی حدیث سے، مثلا حضرت جابر کی روایت ہے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. تو یہ الفاظ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عرض کرتے جب اللہ کے رسول سامنے تشریف فرما. اب بھی کوئی بندہ روزہ رسول پر حاضر ہو تو لبیک کی بات کر کے وہ بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ میں وفات کے بعد حیات ہیں، قبر کے قریب والوں کا سلام و کلام اللہ کے رسول سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. وہاں پر جا کر اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن آپ دور رہ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ پوری کائنات میں کئی ثابت نہیں ہے. آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہو اور صحابی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی بات کریں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہو اور صحابی مدینہ طیبہ میں اور وہیں سے بیٹھ کے وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی بات کریں. دور سے رہ کے لبیک، مکہ مکرمہ سے آپ دور ہیں، کعبہ سے دور ہیں، لبیک اللہم لبیک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، صحابہ کرام اہل بیت عظام اور امت مسلمہ سے ثابت ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر کسی مسلمان کا اللہ کے رسول کی ظاہری آیات میں یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہو اور حضور پاک علیہ السلام سے وہ دور ہو. میزان شریعت میں کے دور میں مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کے مقابلے کے اندر جنگ یمامہ لڑی گئی، اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ. اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، نبوت میں انہوں نے آ کے اختلاف کیا تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں. البدایا والنہایا میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ. اور بدایا والنہایا کے لفظ ہیں کہ نادا بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمد. سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے، ان لفظوں سے پکارنے لگے. اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمد آؤ، یا محمد آؤ. حضرت ابو عبیدہ ابن عامر الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک محاذ میں بھیجا. امام باقری نے اس واقعہ کو لکھا ہے. تو وہاں جب وہ لشکر سے گتھم گتھا ہوئے، پیچھے سے کچھ لوگ آ گئے جن کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، تو یہ لشکر والے لوگ سخت پریشان ہو گئے اور وہ ان کو کاٹنے لگے. تو حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو پھر اس وقت جو نعرہ دیا، سنیے وہ نعرہ کیا، یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل. اے محمد اے محمد، اے اللہ کی مدد آ جائیے، اے اللہ کی مدد آ جائیے. تو یہ اس دن جو ہے وہ حضرت کعب ابن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو نعرہ دیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا بالمفرد کے اندر.
تو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا۔ تو حضرت جو ہے وہ ابن عمر نے کہا فقال یا محمدہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا پاؤں فوراً ٹھیک کر دیا۔ تو یہ امت کا معمول ہے، اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے۔ آپ جانتے ہیں جب لاشیں کٹے پڑے تھے، جب گھوڑے کربلا کے شہیدوں کے لاشوں کے اوپر دوڑ چکے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو کے مدینے کو کیا، اس کو بھی البدایہ بن نہایا نے لکھا ہے۔ تو حضرت زینب نے اس وقت جو لفظ کہے تھے یا محمد آہو یا محمد آہو صلی علیک اللہ و ملک السماء ھذا حسین بالعراہ مزمل بالدماہ مقطع الاعضاء یا محمد آہو یا محمد آہو، اے میرے آقا محمد عربی، یہ دیکھیے آپ کا حسین لٹا ہوا پڑا ہے، آج ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں اور خاک اڑ رہی ہے ان کے بدنوں کے اوپر، بناتوں کا سبایا آپ کی بیٹیاں قید ہیں۔ حضرت زینب مدینے کی طرف منہ کر کے حضور کو پکار رہی ہیں، اور حضرت زین العابدین کی بھی سنیے، وہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس و عید الظالمین فی الموقب والمزدحمین، اے رحمت للعالمین اپنے زین العابدین کی بھی تو خبر لیجئے جو دشمنوں کے گھیرے میں آ چکا ہے۔ اب اہل بیت بھی حضور سے توسل کرتے ہیں اور یوں ندائیں کرتے ہیں، اگر اس کو شرک قرار دے دیں تو صحابہ سے لے کر آج تک امت کا کوئی شخص بھی نہیں بچے گا۔ اس صدی کے یا اس سے پچھلی صدی کے کچھ لوگ بچ جائیں گے، مسلمان رہ جائیں گے، باقی تو بیچارے مشرک ہو جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور سے استغاثہ کیا کرتے تھے، محبت سے نعرے لگایا کرتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عباسی خلیفہ آیا اور اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کے دعا مانگوں یا قبلہ کی طرف رخ کر کے ادھر پیٹ کر کے دعا مانگوں؟ حضرت امام مالک نے کہا یہ تیرا بھی وسیلہ اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے، اس لیے حضور کی طرف رخ کر کے دعا مانگ اور حضور کی خدمت کے اندر استغاثہ پیش کرنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ شعر پڑھنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا کیسا ہے؟ تو یا ظاہر ہے یہ تو امت کا طریقہ ہے، اور تسلسل جب یہ ساری احادیث اور یہ جو ہے وہ شروع سے لے کر امت اس معمول پہ چلی آئی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ شعر ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں اور وہ پڑھتے آئیں، اس کا وظیفہ کرتے رہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اقبال بھی کہتا ہے نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات، کہتے ہیں کائنات کا حرم محبوب آپ کے گرد گھومتا ہے، میں آپ سے کرم کی بھیک مانگتا ہوں، میری جھولی مرد ہیں امیر المجاہدین مولانا خادم رضوی، اور جنہوں نے لوگوں کو اپنے رنگ کے اندر رنگ کے دکھا دیا، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اس کی زبان پر بھی جاری ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آپ کی ناموس کی بات آئے گی میں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، یہ ہے مطلب۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں مطلب کیا ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایک طرف باطل تیرے میرے نبی کی ناموس کو للکارتا ہے تو غلام داد کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی عزت و ناموس کے لیے میرا تن من دھن حاضر ہے، حضور میں بھی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت حضور فرماتے ہیں اس دن میری ہوگی۔
وہ دن پھر لبیک دا نعرہ جڑے اج گونگے بن کے بہندے نا یہ سیاسی نعرہ ہے، اسی اس نے کہنا ہے تو آج مذہبی لا پیچھے ہٹ، آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے۔ آج یہ سیاست ہے، آج حضور کے بارے کہنا میں حاضر ہوں یہ سیاست ہے، میرے بچے بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں یہ سیاست ہے، میرا مال بھی حاضر ہے یہ کوئی سیاست ہے، میری عزت بھی حاضر ہے آپ کے لیے کوئی سیاست ہے؟